مچھلی لحمن طریہ قرآن کہتا ہے اعلیٰ ترین گوشت کائنات کے اندر وہ مچھلی کا ہے. مچھلی کہا ہے, جھینگا نہیں کہا ہے. جھینگا تو حیوان اور سرطان اور کتابوں میں ہے, لغات میں. اور فقیہ الہند اور محدث الہند مسلک دیوبند کے عقائد اور تعلیمات کے روح رواں حضرت اقدس شیخ المشائخ سید الطائفہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ جھینگا غیر ماہی یعنی مچھلی نہیں ہے, حشرات الارض میں سے ایک کیڑا ہے. اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے. مکروہ نہیں ہے, چال بازی ہے, مکروہ ہے. مکروہ کیا ہوتی ہے؟ ناجائز اور حرام. جی بہت لوگ کھاتے ہیں, بہت لوگ شراب پیتے, تو حلال ہو جائے گی. بہت لوگ جانوروں کے خوشی ہے, باقاعدہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹک 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 بیٹھا رہتا ہے غیرتی کل مگو مسلم. اس کو اتنی شرم نہیں ہے یا معلوم نہیں غریب, یہ خوف بھی ہے, پتہ ہی نہیں. ایک ہوٹل والا میرے پاس بیٹھتا تھا, بڑا دوست تھا, اس سے میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ جانوروں کے خوشی ہے آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے کپور ہے. تو مجھے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو آ جائیں, آپ کو دل گردے کھلاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کس چیز میں پکاؤ گے؟ کہا اسی توے میں نے کہا جس گلاس میں پیشاب یا شراب کسی نے پیا ہو اس میں دودھ ڈال کے مجھے دیں گے تو پاک ہو جائے گا. پھر میں نے کہا حکم یہ ہے کہ یہ توا, یہ کڑھائی جس میں یہ نجاست غلیظہ اور حرام پک چکا ہے, 7 دفعہ دھو لو اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجو, پھر سکھا لو اور پھر اس میں دل گردے بناؤ. تم نے اسلام کو کھلونا سمجھا ہوا ہے, یہ گپ شپ والا دین نہیں ہے. یہ پاکوں کا مذہب ہے اور پاکی بتاتا ہے, اور پاکی اور ناپاکی میں بڑے خلیج کھڑے کراتا ہے. کہنے لگا بس توبہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ کے ہاتھ پر الحمدللہ آج تک وہ اس پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے رزق میں, کاروبار میں برکت دے, اور جن کو معلوم نہیں ہے اللہ انہیں پہلے اس کا علم نصیب کرے, سمجھ نصیب کرے, اور پھر حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ جس چیز کو شریعت ناجائز کا ہے اس کا کاروبار بھی ناجائز ہے, اس سے حاصل ہونے والا فائدہ وہ بھی حرام ناجائز. جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ پیٹوں میں بھرتے ہیں. ما یاکلون فی بطونہم الا النار وما اصبرہم علی النار. کیسے ان کو صبر آ گیا حرام و غلط کام کرنے کا. تو جھینگا مچھلی نہیں ہے اور کوئی کیڑا ہے, اور جھینگا جب مچھلی نہیں ہے تو فقہ حنفی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ اور فتوے میں اس کا استعمال ناجائز اور حرام. ایک جگہ میری تقریر ہوئی تو دوسرے علماء کرام بھی تشریف فرما تھے, لیکن حکم تھا کہ بیان آپ کریں. اتفاق سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا اور فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دے دیا. تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ جھینگا کھانا مکروہ ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا مکروہ ہے. مکروہ ہے. حضرت صاحب کا یہ ذرا تیز چلے گئے. مجھے پتہ چلا, اس لڑکے نے بتایا. میں نے کہا اتفاق سے کل رات کو دوبارہ بیان ہے اور یہ سب موجود ہے, یہ ہوں گے. اسی طرح سوال کرو کہ آپ نے کل کی تقریر میں جھینگے کو مکروہ کہا ہے اور حرام کہا ہے, جبکہ اور علماء کرام مکروہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ ان کو بھی اور سب کو فائدہ ہو جائے گا. مقصد اظہار علم نہیں تھا, مقصد مسئلہ سمجھانا تھا. چنانچہ اگلی رات کو بیان میں پھر پرچی آئی اور پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ عام طور پر تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اول تو لوگ جھینگا مچھلی سمجھ کے کھاتے ہیں اور پھر جو بچتے ہیں وہی مکروہ کہتے ہیں, لیکن رات آپ نے فلاں بیان میں اس کو حرام کہا ہے. تو میں نے کہا کہ فتاوی عالمگیری 5ویں جلد فصل فی المکروہات, بعد نسخوں میں فصل فی الکراہیہ. قال محمد کل مکروہ عندنا حرام. میں نے کہا چلو ایک اضافہ درپوز. میں نے کہا فتاوی عالمگیری کی 5ویں جلد میں مکروہات کی شروع ہو رہی ہے تو 500 فقہائے ہند نے ایک ہی قلم سے لکھا ہے کہ امام محمد نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مکروہ حرام کی قسم ہے. کل مکروہ عندنا حرام.
طلبہ جو مدرسوں کے ہیں وہ اس عبارت کا ترجمہ سمجھے کہ مکروہ حرام کی ایک قسم ہے، اس طرح ترجمہ کرو تو روشنی بڑھے گی آپ کو۔ اور میں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں مکروہ نہیں حرام لکھا ہے، کیونکہ اردو زبان کا فتاوی ہے، عوام مکروہ زیادہ نہیں جانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کم درجے کا حرام ہے، وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کہو کہ یہ حرام ہے تاکہ بچے ہو۔ اور میں نے صفحہ سنایا کہ صفحہ 154 الحمدللہ، چنانچہ ان بزرگوں نے اور علماء کرام نے بھی شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور فرمایا کہ بڑی خوشی ہوئی، انشاءاللہ ہم بھی اپنے اپنے ہاں اعلان کریں گے اور فتاوی رشیدیہ اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اعلان کریں گے۔ میں نے کہا حوالے تو بہت ہیں، اتنے حوالے لگا لو کہ انبار بھر دو۔ مثلا فقہا کہتے ہیں کہ مکروہ تو ایک آدھ دفعہ فعل ہوتا ہے، جب اس پر اصرار اور مداومت ہو تو مکروہ حرام بن جاتا ہے، اور مکروہ تو اس وقت تک ہے جب تک پتہ نہ ہو، جب علم حاصل ہو جائے پھر مکروہ نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ تو بار حکم کے ہیں، احتیاط میں اور بچنے میں تو حرامی کا درجہ ہوگا۔ اور جب دو چیزوں میں معارضہ ہو جائے، جائز ناجائز، تو قاعدہ یہ ہے کہ ترجیح ناجائز کو ہے، کیونکہ حرام اور ناجائز سے بچنا یہ فرض ہے، کسی جائز چیز کا استعمال ضروری نہیں۔ مثلا گوشت بکرے کا، مینڈے کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا، مرغی کا، مچھلی کا، اس کا استعمال کوئی ضروری نہیں، اختیاری ہے، لیکن جہاں پتہ چل گیا کہ یہ چیز ناجائز ہے اس سے بچنا فرض ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ سنت اور بدعت میں دائر ہو جائے تو پھر بھی چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ ہر غیر موقت سنت کا ارتکاب ضروری نہیں، لیکن ہر بدعت سے بچنا فرض ہے۔ بدائع الصنائع، فتاوی شام، ہندیہ، بزازیہ، قاضی، تمام ہمارے مؤلفات معتبرات پڑے پڑے ہیں۔